الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم حاضرین، آسام کے اندر بلکہ آپ کے شہر گوہاٹی کے اندر بھی اور آسام کے اندر بھی پہلی مرتبہ آنے کا موقع مل رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے عزیز دوست اور بھائی سید جاوید قیصر صاحب کا اور آپ تمام جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور آج یہ خوبصورت مجلس آپ نے سجائی ہے. یہ بات تو مجھے معلوم تھی کہ آپ کے یہاں جماعت کے احباب کم ہیں، تعداد کم ہی رہے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ موسم کا بھی کچھ اثر ہے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ دور دراز سے جو آنے والے رہے ہوں موسم کی وجہ سے نہیں آ پائے. بہرحال جو لوگ آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے اس جمع ہونے کو، اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو اس میں سے صحیح باتیں ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، اللہ ان سب پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. مجھے جو ٹاپک ملا ہے، جو موضوع یا عنوان یا وشے جو مجھے ملا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ. دنیا میں ہم بہت سارے رشتوں میں گھرے ہوتے ہیں.
ہمارا باپ ہے، کوئی ہماری ماں ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، شادی ہوتی ہے ہم کسی کے شوہر ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارا بیٹا ہو جاتا ہے. انسان ان رشتوں میں گھرا ہوا ہے اور انہی رشتوں کو بچانے اور بنانے اور سنوارنے میں انسان کی زندگی نکل جاتی ہے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر یہ رشتے بگڑیں گے تو ہمیں اور آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن ایک رشتہ ایسا بھی ہے جو ان سارے رشتوں سے بڑا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے ہمارے رب کا ہمارے ساتھ. یہ رشتہ اگر کمزور ہو گیا تو دنیا تو گئی ہی، آخرت بگڑ جائے گی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا خالق ہے، وہ کریٹر ہے، ہم کریشن ہے. وہ خالق ہے، مخلوق ہے. وہ رب ہے، ہم بندے ہیں. وہ مالک ہے، ہم ملکیت ہیں. وہ دل کی دھڑکن چلا رہا ہے تو دل دھڑک رہا ہے. وہ سانسوں کی ڈور کو چلا رہا ہے تو سانسیں چل رہی ہیں. اس کا حکم آئے گا، جسم وہی رہے گا. ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں، سب کچھ ہے. اس کا حکم آتا ہے، انسان بے جان ہوتا ہے. انسان کی زندگی سے انسان زندہ سے مردہ ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس کو. اس اللہ کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہے؟ آج ہم اس پر غور کریں گے. مجھے ایک بھائی نے بڑی اچھی بات بتائی کہ گوہاٹی کے اندر نوجوان گلیمر کے پیچھے تباہ ہے اور بوڑھے بدعات کے پیچھے تباہ ہے. نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ عیاشی، نشہ، ناچ گانا، شہوتیں. نوجوان اس میں مبتلا ہے. اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ بیچارے مسلح تھامے ہوئے ہیں، لمبی چوڑی تسبیحیں تھامے ہوئے ہیں، اپنی منمانی عبادتیں کر رہے ہیں. ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں صحیح ہے، غلط ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے. عبادت ہو رہی ہے صاحب. تو یہ میں تو گوہاٹی میں پہلی بار آیا، یہی کہ ایک نوجوان نے بتایا، ایک تجزیہ بتایا، ایک انہوں نے انالیسس بتایا اپنا، کیا کہ نوجوان گلیمر کے پیچھے تباہ ہیں اور یہاں کے بزرگ جو ہیں وہ بدعات کے پیچھے تباہ ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ دنیا میں ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں، بیوی سے کرتے ہیں، مگر ایک محبت ایسی بھی ہے کہ اس محبت پر دنیا کی تمام محبتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت. اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برابر دوسروں کو بنا دیتے ہیں. جو مقام اللہ کو دینا چاہیے، جو درجہ اللہ کو دینا چاہیے، وہ درجہ وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں. جو محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ محبت غیر اللہ کے ساتھ ہونے لگتی ہے. جو ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے وہ ڈر غیروں کا ہونے لگتا ہے. جو امیدیں اللہ سے لگانی چاہیے وہ امیدیں وہ غیروں سے لگانے لگتے ہیں. شرک یہی نہیں ہے کہ غیر اللہ کے در پہ جا کے سر جھکایا جائے. شرک یہ بھی ہے کہ آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ کسی اور کی محبت پیدا ہو جائے. شرک یہ بھی ہے کہ اللہ سے زیادہ کسی اور کا ڈر آپ کے دل میں پیدا ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگ اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں اور جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی غیروں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ.
لیکن ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. مومن کی پہچان یہی ہے. مومن کی محبت سب سے زیادہ اگر ہوتی ہے تو اللہ سے ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن شادی نہیں کرتا, مومن کی بیوی نہیں ہوتی, مومن کے بچے نہیں ہوتے, مومن پیسہ نہیں کماتا, مومن کا کاروبار نہیں ہوتا. بھائی وہ تو نیچرل بات ہے. بیوی سے سب کو محبت ہوتی ہے, بچوں سے سب کو محبت ہوتی ہے, مال سب کو پیارا ہے, کاروبار سب کو پیارا ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے اوپر ہونی چاہیے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں فرمایا, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لیا. فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اگر تمہیں اپنے باپ سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں اپنی بیویوں سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں اپنے مال سے اپنے پیسے سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں اپنے گھر بار سے زیادہ محبت ہے, کس سے زیادہ؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر اللہ سے زیادہ اور رسول سے زیادہ ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل کے اندر ہے, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کا عذاب آئے گا, اور آج عذاب آ رہا ہے, مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. کہیں سیلاب کی شکل میں آ رہا ہے, کہیں قحط سالی کی شکل میں آ رہا ہے, کہیں ظالم حکمرانوں کی شکل میں آ رہا ہے, کہیں کھانے پینے کی قلت کے ذریعے آ رہا ہے. مختلف طریقوں سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. ان 8 چیزوں کی محبت, اور یہ 8 چیزیں ہماری زندگی کی بیسک چیزیں ہیں. مال سب کی ضرورت ہے, گھر بار سب کی ضرورت ہے, تجارت اور بزنس سب کی ضرورت ہے, بیوی بچے بھائی خاندان یہ سب کو محبوب ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ 8 چیزوں سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہماری زندگی میں اللہ کہاں ہے؟ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں مسلمان کے, وہ ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتا. ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے؟ جالی والی ٹوپی پہن لے مسلمان ہو گئے ہم, بڑے کا گوشت کھا لیا مسلمان ہو گئے ہم. ہم نے مسلمانی کس کو سمجھا ہے میرے بھائی؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے کیا تقاضے ہیں. جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا, اس کا مطلب کہ اب آپ نے اپنی لگام اسلام کے حوالے کر دی, آپ نے اپنا کنٹرول اللہ کے حوالے کر دیا. اب آپ کی زندگی منانے طریقے سے نہیں گزرے گی, اب آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آج کا مسلمان اپنی زندگی کے پرپس کو نہیں جانتا, اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں جانتا. اسے اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ بھئی ہم اور آپ تو انسان ہیں, اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق ہے, لیکن اللہ نے ہمیں بھی اتنا دماغ دیا ہے کہ ہم یہ مائک سامنے لگائے تو مائک کا ایک کام ہے, بیکار تو نہیں لگائی یہ مائک. یہ گھڑی میں نے پہنی ہے تو اس گھڑی کا ایک کام ہے, یہ بیکار تو نہیں پہنی ہے میں نے. ہمارے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. اللہ نے یہ کائنات بنائی, یہ زمین بنائی, یہ آسمان بنائے, کوئی مقصد نہیں ہے, کوئی پرپس نہیں ہے. مقصد تو ہونا چاہیے نا. اللہ بغیر مقصد کے تو کوئی کام نہیں کرے گا. جب ہم کائنات پہ غور کریں گے تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اللہ نے دنیا کو کیوں بنایا. اسی لیے اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین و آسمان کے اندر، دن اور رات کے آنے جانے کے اندر، اس کائنات کے اندر، اس یونیورس کے اندر عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ، کون ہے عقل مند؟ کون ہے جینیس؟ کون ہے بدھیمان؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند لوگوں کی پہلی نشانی، وہ کھڑے ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. بھئی انسان کی تین ہی پوزیشن ہوتی ہے، یا انسان کھڑا ہے، یا بیٹھا، یا لیٹا ہے. عقل مند وہ ہے جو اپنے کریٹر کو کبھی نہیں بھولتا، کھڑا ہو کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیٹ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. وہ لیٹرین میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ کا نام لینے کے بعد جاتا ہے. وہ بیوی سے ملنے جاتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کا نام لے کر کے جاتا ہے. وہ بستر پہ جاتا ہے، وہ بازار میں جاتا ہے، وہ سیڑھیاں اترتا ہے، وہ گھر میں جاتا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں جاتا ہے، وہ اللہ کو کبھی نہیں بھولتا. وہ کھڑے ہو کر کے، وہ بیٹھ کر کے، وہ لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ ہے رشتہ ہمارے رب کا ہمارے ساتھ. مسلمان کی زندگی سے اللہ نہیں نکل سکتا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو آسمان اور زمین کے اوپر غور کرتے ہیں، جو دنیا کے اوپر غور کرتے ہیں. اور جب غور کرتے ہیں تو غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. پروردگار، تو نے اس دنیا کو بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. تو نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ نے قرآن کے 27ویں پارے میں بتایا، سورہ زاریات کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس دنیا کو میں نے اس لیے بنایا، میں نے تم کو اس لیے بنایا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید والے بن جاؤ، مشرک مت بنو، ہر در پہ سر جھکانے والے مت بنو، ایک اللہ کے در پہ سر جھکانے والے توحید والے بن جاؤ. ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے میرے بھائی. اب توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں ہے. آئیے توحید کا مطلب آپ کو بتاتا ہوں. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا اللہ کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. توحید یہ ہے میرے پیارے بھائی. توحید صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. آپ کی زندگی کا پرپس یہ ہو میرا رب اس سے کیسے راضی ہو جائے، اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے آپ بچیے. آج تم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے. دنیا راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے چلے گا، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں بیٹھے. ارے بھائی دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرو گے، کبھی راضی نہیں کر سکتے. ایک حدیث یاد آئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. اتنے بڑے صحابی کے خلاف بھی آج پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں لوگوں کے دماغ میں بھر دی گئی، اور ریسرچ کا نام دیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب بہت بڑے ریسرچ کرنے والے ہیں، بڑی تحقیقی باتیں کرتے ہیں. کیا تحقیق کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں. لعنت ہے ایسی ریسرچ کے اوپر. ایسی ریسرچ کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں جو کسی صحابی کے اوپر کیچڑ اچھالے. وہ انسان ریسرچ کرنے والا یا محقق نہیں ہے، وہ انسان دنیا کا خبیث انسان ہے جو میرے نبی کے پیاروں پر انگلی اٹھائے.
حضرت امیر معاویہ نبی کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اما عائشہ کو خط لکھا. خط میں کیا پیاری بات لکھی. کہا اما عائشہ میں نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں اور وہ نصیحت مختصر بھی ہو اور جامع بھی ہو. ایسی نصیحت آپ کر دیں کہ پھر کسی اور سے کوئی سوال نہ کرنا پڑے. اما عائشہ نے جواب میں خط لکھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اما عائشہ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد اپنے رسول کی ایک حدیث لکھ کر کے بھیج دی. کہا ہے معاویہ میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا من التمس رضا اللہ بسخط الناس. جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے, جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لے, اللہ کو خوش کر لے, کفاہ اللہ مؤونۃ الناس, اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے گا. اللہ کو راضی کر لو, دنیا ناراض ہو جائے ہوتی رہے, اللہ کو راضی کر لو. نبی کہہ رہے, اللہ کے نبی فرما رہے اللہ تجھے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ, اور جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش میں اللہ کو ناراض کر لے گا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظریں پھیر لے گا اور اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا, اسے لوگوں کی سپرد کر دے گا, اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. آج ہمارا حال وہی ہے میرے بھائی. ہمارا حال جو ہے وہ سمندر کی ٹوٹی کشتی کے اس پٹرے کی طرح ہے جسے سمندر کی موجیں جہاں چاہتی ہے پھینک دیتی ہے. اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو جو جہاں چاہتا ہے ہمیں لے کے چلا جاتا ہے. ہم نے اگر اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہوتا تو ہماری کشتی کنارے لگ گئی ہوتی میرے پیارے ساتھی. اور جانتے ہو اللہ سے محبت, اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو, اللہ جس سے محبت کرے گا اس کی ویلیو کیا ہوگی. ذرا ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان اللہ اذا احب عبدا, اللہ تعالیٰ اپنے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نادا جبریل, تو جبریل کو بلاتا ہے, کہتا ہے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل آسمان کے فرشتوں میں آواز دیتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں, اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تو تم لوگ بھی اس سے محبت کرو. تو تمام آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوزع له القبول فی الارض, پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پھر دنیا کے اندر بھی اس انسان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دی جاتی ہے. لوگوں کے دل میں اس انسان کی مقبولیت, اس کی پاپولیرٹی, اس کی محبت, اس کی عزت لوگوں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے. اب آپ کہیں گے صاحب آج تو سلمان خان کے بھی چاہنے والے بہت ہیں, شاہ رخ خان کے بھی چاہنے والے بہت ہیں. تو سلمان خان اور شاہ رخ خان کے چاہنے والوں کی جو محبت ہے وہ محبت اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ سلمان خان کو وہ لوگ چاہتے ہیں جن کو ناچ گانے پسند ہیں, اور اللہ کے محبوب بندوں کو وہ لوگ چاہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں, جو ایمان والے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں. تو ایمان والوں کی محبت کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبریل اس سے محبت کرتے ہیں, آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں, اور اس کے بعد زمین کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اور اس کے اپوزٹ میں آگے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے نفرت کرتا ہوں, وہ مجھے ناراض کرنے والا بندہ ہے, میں اس سے محبت نہیں کرتا, میں اس سے بغض رکھتا ہوں, میں اس سے نفرت کرتا ہوں, تو بھی اس سے نفرت کر. تو جبریل بھی اس بندے سے نفرت کرتے ہیں. پھر جبریل آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ کا فلاں بندہ ہے وہ اللہ کا مبغوض ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے, تم بھی اس سے نفرت کرو. سارے آسمان کے فرشتے بھی اس
سے نفرت کرتے ہیں. ثم یوزع له البغضاء فی الارض، پھر زمین کے اندر جو اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، دنیا والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. آج کوئی ٹی وی پر بیٹھ کر کے ہمارے نبی کی گستاخی کر رہا ہے، ہمارے دل کو تو تکلیف ہوگی نا، مگر آپ ایک بات یاد رکھیے، یہ صرف تکلیف ہمیں نہیں ہو رہی ہے، اس کائنات کی ہر شے کو تکلیف ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کی جائے. اور ریکارڈ رہا ہے، انسانی تاریخ کا ریکارڈ رہا ہے کہ جس نے بھی رسول کی گستاخی کی ہے، آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بڑے برے انجام سے اگر اس نے توبہ کر لی اور راہ راست پر آ گیا تو اچھی بات ہے، ورنہ بہت برے انجام سے دوچار ہوا ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک آدمی آیا، مسلمان ہوا، وہ پڑھا لکھا تھا. اللہ کے نبی نے کہا قرآن کی آیتیں اتریں گی تو تم لکھ لیا کرو. کچھ دنوں تک نبی کے ساتھ رہا، قرآن کی آیتیں اترتی تھی وہ لکھ لیتا تھا. تھوڑے دنوں کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا. اور جب مرتد ہو گیا تو اس نے کہا کہ او لوگوں، ارے محمد کو آتا ہی کیا ہے، میں نے جتنا لکھ کر کے دیا اتنا ہی ان کو آتا ہے. نبی کی گستاخی کر رہا تھا، نبی کی انسلٹ کر رہا تھا، نبی کی توہین کر رہا تھا. بخاری کے الفاظ ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی، مر گیا. جب اس کے گھر والے اس کو قبر میں لے جا کر کے دفناتے ہیں، رات کو دفنانے کے بعد گھر آتے ہیں، صبح جب جاتے ہیں تو لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے. اس کے گھر والے سوچتے ہیں کہ لگتا ہے یہ نبی کو برا بلا کہا کرتا تھا، نبی کے ساتھیوں نے اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکالا ہے. دوسرے دن ان لوگوں نے اور گہری قبر کھودی اور اس کو قبر کے حوالے کر کے اچھی طریقے سے قبر کو تیار کیا. رات گزری، صبح ہوئی، جا کر کے دیکھا تو دوسرے دن بھی اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے. تیسرے دن پھر اس کی قبر کو تیار کر کے اور گہری قبر کھود کر کے اس کو زمین کے حوالے کیا گیا. تیسرے دن کے بعد پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کی لاش قبر کے باہر پڑی ہوئی ہے. زمین نے اس انسان کی لاش کو قبول نہ کیا جو میرے مصطفیٰ کو گالیاں دیتا تھا، جو میرے نبی کو برا بلا کہتا تھا. زمین نے اس کی باڈی کو ایکسپٹ نہیں کیا. 3 دن جب لگاتار ایسا ہوا تو اس کے گھر والوں نے کہا نہیں صاحب، یہ نبی کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، یہ تو کوئی اور طاقت ہے. اسے لے جا کر کے کسی ندی ودی میں پھینک دیا، کسی گندگی میں لے جا کے پھینک دیا کہ زمین میں اس کو دفن نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیوں، اللہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کی نفرت زمین کے اندر ڈال دی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے کوئی مومن مرتا ہے تو زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اللہ کے نبی کے پاس سے. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ جو جنازہ گزرا ہے، یا تو اس جنازے سے لوگوں کو راحت مل گئی، یا تو اس جنازے والے کو راحت مل گئی. جس کا جنازہ جا رہا ہے یا تو یہ راحت پا گیا یا سب کو راحت دے کے چلا گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جب مومن کا انتقال ہوتا ہے فَيَسْتَرِيحُ مِن نَصَبِ الدُّنْيَا، جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو وہ دنیا کی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں میں چلا جاتا ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں. بھائی دنیا کی زندگی میں تو ٹینشن رہے گی نا، دنیا کی زندگی میں جتنی نعمتیں بھی آپ کو مل جائے ٹینشن ضرور رہے گی. یہاں ٹینشن ہے، غم ہے، بیماری ہے، بال بچوں کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر بار کا مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے. مومن کا انتقال ہوتا ہے، مومن ٹینشن سے آزادی پا لیتا ہے. اور جب اللہ کا کوئی نافرمان بندہ، کوئی فاسق بندہ، کوئی فاجر میں شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو چین مل گیا، یہ اللہ کا نافرمان بندہ، یہ اللہ کا ناشکرہ بندہ، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا بندہ دنیا سے گیا ہے. تو میرے
پیارے ساتھیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ اور آج کی تقریر میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کچھ طریقے آپ کو بتا رہا ہوں اللہ سے اپنے رشتے کو کیسے مضبوط کریں۔ یہ رشتہ جو آج موبائل کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے، یہ رشتہ جو آج سوشل میڈیا میں دن رات لگے رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہے، یہ رشتہ جو دنیا کے چکروں میں پڑ کر کے کمزور پڑ گیا ہے، ہمارے رب کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، اس رشتے کو ہم کیسے مضبوط کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹ پر میں بات ختم کروں اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں۔ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، فرائض کو انجام دینا پڑے گا۔ اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو فرائض کو پورا کرنا ہے۔ فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ ہے، حج اگر فرض ہے تو حج ہے، پہلے فرض کو پورا کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ما تقرب الی شیء ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرا بندہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، میری محبت حاصل کرتا ہے تو فرائض کا نمبر ہے۔ سب سے پہلے فرائض کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، تو پہلے فرائض شروع کیجیے میرے بھائی۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو نماز اسٹارٹ کیجیے، روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیجیے، حج اگر فرض ہو گئے تو حج کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے، یہ فرض ہے۔ یہ تمام چیزیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو فرائض کو انجام دیجیے۔ دوسری چیز، میں 8 چیزیں بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فرائض کے بعد نمبر آتا ہے نوافل کا۔ فرض روزے آپ نے رمضان کے رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، جیسے رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں سال کی سب سے افضل 10 راتیں ہیں، ویسے ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ سال کے سب سے افضل 10 دن ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان 10 دنوں میں بھائی؟ ہم لوگ جانور کی منڈی میں جا کے جانور خریدنے میں اور بکرا بکری خریدنے میں اور بھیڑا بھیڑی خریدنے میں ہم ٹائم پاس کر دیتے ہیں۔ سال کے سب سے افضل دن ہیں عشرے ذی الحجہ کے، اور اس میں 10 ذی الحجہ کو چھوڑ کر کے باقی 9 دن آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہترین عبادت ہے، آپ روزہ رکھیے، اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے تھے، تو نفلی روزہ آپ رکھیے، خاص طور سے عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیے، 10 محرم کا روزہ ضرور رکھیے، ہر مہینے میں 3 دن 13 14 15 ایام 20 کا روزہ رکھیے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، نفلی روزہ رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فما زال يتقرب الي بالنوافل، میرا بندہ جب فرائض کے بعد نوافل کو ادا کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، نفل صدقہ اور خیرات کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آنے لگتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اللہ ہمارے ہاتھوں کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اللہ ہمارے پیروں کی حفاظت کرنے لگتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ دوسرا کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے اگر اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ فرائض کے بعد ہم نوافل کا اہتمام کریں۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے اندر یہ کمی ہے، ہم نوافل کے معاملے میں تھوڑے سست ہیں۔ نوافل کے معاملے میں سست مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ کی فرض نمازوں میں، فرض عبادتوں میں کچھ کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نفل کے ذریعے اس کو پورا کرے گا۔
اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ جب بندے کے فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، ذرا دیکھو میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نفلی نمازیں ہیں کہ نہیں، کچھ نفلی روزے ہیں کہ نہیں۔ اگر نفلی عبادتیں ہوں گی فیکمل بہ من تقص من فریضتہ، تو اس کے فرائض میں جو کمی ہوگی اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے پورا کرے گا۔ تیسرا کام، اللہ سے اپنے رشتے کو اگر مضبوط کرنا ہے تو تیسرا کام گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان گناہ میں اگر مبتلا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو ظاہر اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہوگا۔ ارے انسان جب اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرتا ہے، اس کو نیکی میں مزہ نہیں آتا، اس کو نماز میں لذت نہیں ملتی، اس کو صدقہ خیرات میں لذت نہیں ملتی، اس کو قرآن میں لذت نہیں ملتی۔ حضرت وہیب ابن ورد بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کو نیکی کی لذت ملتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو نیکی کی لذت ملتی ہے؟ انہوں نے کہا لا من ہم بہا، گنہگار کو چھوڑ دو، گناہ کا ارادہ کرنے والے کو بھی نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ جو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جو گناہ کی نیت کرتا ہے، اس کو بھی نیکی کی لذت نہیں ملتی۔ تو گناہوں سے دور ہونا پڑے گا میرے پیارے ساتھی۔ اگر ہمارے باپ آدم ایک غلطی کی وجہ سے اگر ان کو جنت سے نکلنا پڑ سکتا ہے، شیطان کی ایک بات ماننے کی وجہ سے اگر ہمارے باپ آدم جنت سے نکالے گئے، تو ہم اور آپ تو انہی کی اولاد ہیں، ہم سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، ہم کیا منہ لے کر کے اللہ کے یہاں جائیں گے اور ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، خبردار خبردار، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جیسے تمہارے باپ آدم کو، تمہاری ماں حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا، ان کے بدن سے کپڑے اتروا دیے، یہ شیطان کہیں تم کو بھی بہکا نہ دے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے ساتھی تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے۔ شیطان کو اللہ نے یہ پاور دیا ہے، ہمیں شیطان نظر نہیں آتا، ہم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے، مگر شیطان ہمیں دیکھ رہا ہے، شیطان کا قبیلہ ہم کو دیکھ رہا ہے، شیطان کے ساتھی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے شیطان کو پاور دیا ہے۔ تو شیطان کی اطاعت مت کرو، شیطان کی بات مت مانو، تو گناہوں سے دور ہو جائے، ہم گناہوں سے بچیں، انشاءاللہ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، اللہ کے ساتھ اگر اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، چوتھا کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، صدقہ خیرات دے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اس میں یہ نیت نہ ہو کہ گاؤں والے خوش ہو جائے، محلے والے خوش ہو جائیں، اخبار میں نام چھپ جائے، فیس بک پر میرا فوٹو آ جائے۔ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرو۔ زندگی میں کچھ نیکی ایسی لے کر کے جاؤ کہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکو کہ اے اللہ، میں نے رات کے اندھیرے میں یہ نیکی کی تھی تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ اے اللہ، کوئی نہیں جانتا دنیا میں نے اس غریب کی مدد کی تھی تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ اللہ وہ ہے میرے بھائی جو اندھیرے میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اجالے میں بھی ہم کو دیکھ رہا ہے، جو ہمارے اوپر کو بھی دیکھ رہا ہے اور ہمارے اندر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری پبلک لائف کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری پرائیویٹ لائف کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم اوپر سے کیا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے اور اندر سے کیا ہے اللہ کو یہ بھی پتا ہے۔ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سنا رہے تھے اور اس کو سنانے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ 3 بار بے ہوش ہو کے گرے تھے۔ یہ حدیث اتنی سینسیٹیو حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سنانے کے پہلے 3 بار بے ہوش ہوئے اور بار بار جب ہوش آتا اور یہ حدیث سنانے لگتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ 3 بار ایسا ہوا، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نازل ہوگا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوگا تو سب سے پہلے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ ایک قرآن کا قاری اور عالم ہوگا، ایک بہت بڑا مالدار ہوگا، اور ایک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن کے عالم کو، قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا علمتک ما انزلت علی رسولی، میرے بندے میں نے تجھ کو وہ کتاب عطا فرمائی جو کتاب میں نے اپنے نبی پر اتاری، میں نے اس قرآن کا حافظ تجھے بنایا، میں نے اس قرآن کا عالم تجھے بنایا، میرے بندے تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا کنت اقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، اے اللہ میں رات دن قرآن پڑھا کرتا تھا، میں قرآن پر عمل کیا کرتا تھا، میں قرآن کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ دنیا تجھے قاری کہے، دنیا تجھے عالم کہے، دنیا میں تیرے علم کی شہرت ہو جائے، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مالدار کو بلائے گا، میرے بندے الم اوسع علیک، کیا میں نے تجھے اتنا مال نہیں دیا کہ اتنا مال میں نے بہت کم لوگوں کو دیا جتنا مال تجھے دیا؟ میرے بندے تو نے مال کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں نے اس مال کو تیری راہ میں صدقہ کیا، میں نے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیا، میں نے غریبوں کے اوپر خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے تجھ کو مال دیا لیکن تو نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ دنیا تجھے جواد کہے، دنیا تجھے سخی کہے، دنیا تجھے بہت دینے والا، بہت دل دریا کہے، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے آدمی کو بلائے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو کس لیے اللہ کی راہ، تو کس لیے دنیا میں قتال کرتا تھا، جنگ کرتا تھا، لڑتا تھا؟ بندہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں لڑتا تھا، تیری راہ میں قتال کرتا تھا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں قتل ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غلط بول رہا ہے، تو نے اس لیے قتال کیا، تو نے اس لیے جنگ کی تاکہ لوگ تیری بہادری کی تعریف کریں، لوگ تیری شجاعت کی تعریف کریں، لوگ تیرے گن گائیں، تیری تعریفیں کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے کہ ابو ہریرہ ہؤلاء اول خلق اللہ تسعر بهم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ یہی وہ 3 لوگ ہوں گے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دہکایا جائے گا، جہنم کی آگ کو سب سے پہلے انہی 3 لوگوں سے جلایا جائے گا، ان 3 لوگوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ حدیث جب حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی، ترمذی کے الفاظ ہیں، حضرت امیر معاویہ رونے لگے، اور کیسا روئے؟ فبکا بکان شدیدا، زاروں قطار رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، اور کہنے لگے او لوگو، یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا، یہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے والا، اور یہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے کا یہ حال ہے، فکیف بمن قد بقیا، باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنا کہنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رونے لگے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہوئے، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے چہرے کو پوچھا، اور کہنے لگے سچ فرمایا اللہ نے اور سچ فرمایا اس کے رسول نے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔
جو دنیا کی زندگی کے لیے نیکی کرے گا، جو دنیا کو بنانے کے لیے نیکی کرے گا، ہم دنیا تو اس کو بھرپور دیں گے، دنیا تو اس کو پوری پوری دیں گے. اولئک لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن آخرت میں اس کو صرف جہنم ملے گی. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون، آخرت میں اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اخلاص پیدا کرو میرے بھائیو. آج اخلاص نہیں ہے، آج نیکیوں کی نمائش کا دور ہے. آج ہم نیکی کرنے کے بعد اس کی پبلسٹی کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو اخلاص پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں. اگر اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو پانچویں چیز، اپنی مشکل کے وقت جیسے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں ویسے ہی اپنے اچھے دنوں میں بھی آپ اللہ کو یاد کریں. آپ کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تب آپ کو اللہ یاد آتا ہے. جب آپ کے بچے صحت مند ہیں اور خوشی خوشی کھیل رہے ہیں تب بھی آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے. جب آپ کا کاروبار پریشانی میں آتا ہے تب آپ کو اللہ یاد آتا ہے. جب آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہو اور آپ کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، جب آپ کے گھر میں دولت کی کوئی کمی نہ ہو، اس وقت بھی آپ کو اللہ یاد آنا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعرف الیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم اللہ کو اپنے مشکل اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو، اللہ تمہارے مشکل وقت میں تم کو یاد رکھے گا. مشکل وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھو اور اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد رکھو. یہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا پانچواں طریقہ ہے. نمبر 6، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے چھٹا کام میرے پیارے ساتھیوں جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول کی اتباع کرو. دلیل سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو تم نبی کی اتباع کرو. جب تم نبی کی اتباع کرنے لگو گے یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جو آسمان میں اڑتا ہو، اللہ کا ولی وہ ہے جو آگ میں چلتا ہو، اللہ کا ولی وہ ہے جو کرشمہ دکھاتا ہو. ارے کرشمہ دکھانے والا شیطان کا پجاری بھی ہو سکتا ہے، آگ پر چلنے والا دنیا دار بھی ہو سکتا ہے اور ہوا میں اڑنے والا کوئی شیطان بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اتباع رسول پائی جاتی ہو، وہ رسول کا پیروکار ہو، اس کی زندگی میں رسول کی اتباع ہو، وہ بدعتی نہ ہو، وہ بدعت و خرافات سے دور رہنے والا ہو. آج ہم اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے اپنے من مانے طریقے بھی بنا کے رکھے ہیں. کوئی مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے، کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کر کے ہلا رہا ہے، لوگوں سے بات بھی کر رہا ہے. تسبیح یہ کون سی تسبیح ہے بھائی؟ ایک طرف انگلی تسبیح پر حرکت کر رہی ہے اور دوسری طرف لوگوں سے بات کر رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں صاحب یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کے ہاتھوں میں ہر وقت تسبیح رہتی ہے. کوئی رات میں 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 1000 رکعت نماز پڑھ رہا ہے. یہ بدعت کے طریقے جو نبی نے نہیں بتائے ان سے ہم اللہ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے میرے بھائی. اللہ کے نبی کے پاس 3 لوگوں کی خبر آئی. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج کے بعد کبھی شادی نہیں کروں گا، بال بچوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں رات بھر سوؤں گا نہیں. اور ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، میں کبھی بھی گیپنگ نہیں کروں گا، میں کنٹینیو روزہ رکھوں گا، لگاتار روزہ رکھوں گا. پیارے نبی کو پتا چلا، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے تینوں کو بلایا، آپ نے فرمایا او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے زیادہ میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں، لیکن
کان کھول کر کے سن لو، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بال بچے بھی ہیں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں بیچ میں گیپنگ بھی دیتا ہوں، میں لگاتار روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جو میرا طریقہ چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی کی اتباع کرو، اگر اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے نبی کی اتباع کرو۔ تو یہ ہو گئی 6 چیزیں۔ اب 2 چیزیں اور بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ نمبر 7، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا 7واں طریقہ، آخرت کی فکر پیدا کرو۔ اللہ سے محبت ہے نا، اگر اللہ سے محبت ہے تو موت سے کیوں بھاگتے ہو؟ موت آئے گی تو اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، جس سے محبت ہے اس کے پاس چلے جاؤ گے، تو پھر موت سے بھاگتے کیوں ہو؟ اگر موت سے ڈرتے ہو اور دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہو، اس کا مطلب اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ اسی لیے جب یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اے نبی ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو، تم موت کی آرزو کرو، لیکن یہ موت کی آرزو نہیں کر سکتے کیونکہ بزدل لوگ ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ موت سے نہیں ڈرے گا، وہ دنیا سے دل نہیں لگائے گا۔ دنیا کا کیا ہے میرے بھائی؟ خلیفہ بن زائد دبئی کا بہت بڑا، UAE کا بہت بڑا دولت مند آدمی تھا، اس کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ بنی۔ آج مر گیا، معمولی سی قبر میں مٹی کے نیچے دفن ہے۔ کروڑوں اربوں کی دولت کمانے والا آج مٹی کے نیچے دفن ہے اور اللہ کو اپنی دولت کا حساب دے رہا ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ جانتے ہو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ تو بتا دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے سورہ یونس کے اندر بڑی پیاری مثال دی دنیا کی۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ میرے بندو دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ فاختلط به نبات الارض، جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے پیداوار اگتی ہے، زمین سے کھیتی اگتی ہے، زمین سے اناج اگتا ہے۔ مما یاکل الناس والانعام، زمین سے وہ چیزیں اگتی ہیں جو انسان بھی کھاتے ہیں، جو جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب وہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور زمین بالکل ہری بھری لگنے لگتی ہے، زمین بالکل رونق والی ہو جاتی ہے، زمین بالکل چمکنے لگتی ہے، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور زمین کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی کھیتی ان کو ملنے والی ہے، ان کی پیداوار ان کو ملنے والی ہے۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا، رات کو ہمارا عذاب آتا ہے یا دن کو ہمارا عذاب آتا ہے اور وہ کھیتی بالکل ختم ہو جاتی ہے، ہم اس کو ایسا بنا دیتے ہیں جیسے کھیتی کٹنے کے بعد سپاٹ میدان بن جاتا ہے۔ کل جہاں ہری بری کھیتی تھی آج وہاں سپاٹ میدان بن جاتا ہے۔ کأن لم تغن بالامس، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہی انسان کی زندگی ہے میرے بھائی۔ آج جو انسان اپنے گھر میں راج کر رہا ہے، اس کے ایک حکم پر ہزاروں نوکر اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، نکلتا ہے تو اعلیٰ گاڑی سے نکلتا ہے، بہترین کپڑے پہنتا ہے، کل مر جائے گا اس کے گھر میں کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کے بستر پہ کوئی سونے والا نہیں ہوگا، اس کے کپڑے کو کوئی پہننے والا نہیں ہوگا، اس کی گھڑی کو کوئی اپنی کلائی پہ لگانے والا نہیں ہوگا۔ یہی دنیا کا دستور ہے میرے بھائی۔ اس دنیا کی چمک دمک کے پیچھے مت جاؤ، اللہ کو راضی کرنا ہے تو آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عمر کے پوتے تھے، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے۔ سالم بن عبداللہ بڑے اللہ والے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس دور کا خلیفہ ہشام بن عبد الملک اتفاق سے وہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔
نظر پڑی حضرت سالم بن عبداللہ کے اوپر، پہچانتا تھا کہ یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، بہت بڑی ہستی ہے۔ ہشام بن عبد الملک سالم بن عبداللہ کے قریب آیا، کہنے لگا اے سالم، میں امیر المومنین ہوں، میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں اور آپ بہت بڑی ہستی ہیں، آپ مجھ سے کچھ مانگنا ہو تو مانگ لیجیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے سالم بن عبداللہ، آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجیے۔ حضرت سالم نے کہا کہ امیر المومنین ہشام، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ مانگوں یہ اچھا نہیں لگتا۔ خلیفہ خاموش ہو گیا۔ حضرت سالم نے طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد جب مسجد حرام سے باہر نکلے، ہشام بن عبد الملک نے ہاتھ پکڑا، کہا سالم، اب تو خانہ کعبہ کے باہر چلے آئے، مسجد حرام کے باہر چلے آئے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ سالم رحمت اللہ علیہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین کیا دیں گے آپ؟ دنیا کی کوئی چیز دیں گے یا آخرت کی کوئی چیز دیں گے؟ کہا آخرت کی چیز تو میں نہیں دے سکتا، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگیے میں دے سکتا ہوں، آخرت تو بھئی اللہ کے ہاتھ میں، آخرت تو اللہ ہی دے سکتا ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگ لیجیے۔ حضرت سالم نے جواب دیا ما سألت الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها۔ اے ہشام بن عبد الملک، تو مجھ سے دنیا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ارے دنیا تو میں نے اس اللہ سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بھی دنیا نہیں مانگی، میں نے دنیا کے مالک کے آگے بھی دنیا کا سوال نہیں کیا، تو میں تجھ سے کیسے دنیا کا سوال کروں؟ تو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے، جب میں نے دنیا کے مالک سے دنیا نہیں مانگی تو تجھ سے کیا مانگوں؟ تو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا دار مت بنیے، دنیا میں رہیے، پیسہ کمائیے، کاروبار کیجئے، بال بچوں کو اچھی زندگی دیجئے، مگر اپنا ٹارگٹ آخرت کو بنائیے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب آخرت کو آپ ٹارگٹ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو آٹومیٹک بہتر کرتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے، سن لیجئے اس کو، حدیث قدسی ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر دے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو آزاد کر دے، املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالدار بنا دوں گا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تجھے دل کا امیر بنا دوں گا۔ ایک ہوتا ہے دولت کا امیر، ایک ہوتا ہے دل کا امیر۔ دولت کے امیر تو بہت ملیں گے، دل کے امیر بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ جو انسان اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فری کر لے، آزاد کر لے، عبادت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تجھے تیرے دل کو میں مالدار بنا دوں گا، وہ اسد فقر، اور میں تیری غریبی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کو چھوڑ کے دنیا میں لگ جائے گا تو میں تیرے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا، تجھے دنیا میں کبھی چین نہیں ملے گا، تو ہمیشہ بزی رہے گا، ولم اسد فقرک، اور تیری غریبی کبھی دور نہیں ہوگی، تیری ضرورت کبھی دور نہیں ہوگی۔ تو یہ 7ویں چیز تھی کہ ہم آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں۔ اور 8ویں اور لاسٹ چیز جو میں بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ اگر اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنی خلوت اور جلوت کو ایک کر لیجیے۔ کیا مطلب یہ ہو کہ آپ اکیلے میں ہو تب بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے ہو تب بھی یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہو جس پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہو، اور آپ کے ایک ہلکے سے ٹچ پر دنیا کی ساری گندگی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکتی ہو، وہاں پر بھی آپ کے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ چیز اگر آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت محمد ابن سوار بہت بڑے محدث تھے،
مسجد میں درس دیتے تھے, پڑھاتے تھے بچوں کو. 3 سال کا بچہ, ان کا بھانجا تھا, ان کی بہن کا بیٹا تھا. بچے کا نام تھا سہل التستری. حضرت محمد بن سوار نے اپنے بھانجے کو بتایا کہ بیٹ دوہرا لیا کر, 3 جملے تو ریپیٹ کر لیا کر. کیا 3 جملے تھے؟ اللہ ناظری, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ مئی, اللہ میرے ساتھ ہے, یعنی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ شاہدی, اور اللہ میرے ہر عمل پر گواہ ہے. یہ 3 جملے تو ریپیٹ کر لیا کر جب تو رات میں سونے جایا کر. بچے کو رٹا دیا حضرت محمد بن سوار نے, اپنے بھانجے کو یہ جملہ رٹا دیا. بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہو گیا, 12 سال کا, 13 سال کا ہو گیا. ایک دن حضرت محمد بن سوار نے اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو بلایا, سب کے ہاتھ میں ایک مرغی دی اور ایک چاقو دیا, اور کہا جاؤ اور اپنی اپنی مرغی کو ایسی جگہ لے جا کے ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تھوڑی دیر کے بعد سارے اسٹوڈنٹس آئے, اپنی اپنی مرغی کو ذبح کر کے لے کے آئے. کوئی کہیں لے جا کے ذبح کر رہا ہے, کوئی کہیں لے جا کے ذبح کر رہا ہے. حضرت محمد بن سوار کے سارے اسٹوڈنٹ اپنی اپنی مرغیوں کو ذبح کر کے لے کے آئے, مگر ان کا بھانجا حضرت سہل التستری جب وہ آئے تو ان کے ایک ہاتھ میں چھری موجود ہے, دوسری ہاتھ میں مرغی موجود ہے. کہا بیٹا تم نے ذبح نہیں کیا, کیا بات ہے؟ کہا ماموں جان, آپ ہی نے یہ سکھایا تھا, اللہ ناظری, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ مئی, اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ شاہدی, اللہ ہر وقت میرے ہر عمل پر گواہ ہے. ماموں جان, میں دنیا کے کسی کونے میں چلا جاؤں, میں جہاں بھی گیا, میں نے دیکھا کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو, اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت محمد بن سوار نے کہا یہ تربیت کی ہے میں نے اپنے بھانجے کی, اور وہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ بیٹا آگے چل کر کے بہت بڑا زاہد اور بہت بڑا محدث بنا. میرے پیارے ساتھیوں, آج اس تربیت کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی, وہ تربیت کرنے کی. مجھے بڑی خوشی ہے گوہاٹی کے اندر مجھے بتایا لوگوں نے, تعلیم کے معاملے میں مسلمان بہت آگے ہیں. میڈیکل کالج میں بڑی اچھی تعداد ہے مسلمانوں کی, اللہ اور آپ کو ترقی دے. مگر اکبر الہ آبادی کا وہ شعر یاد رکھیے گا, تم شوق سے کالج میں پڑھو, چرخ پہ جھولو, جائز غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, بس ایک سخن بن رہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ, اپنی حقیقت اور اپنی اوقات یاد رہنی چاہیے. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے مجھے پیدا کیا ہے. اس اللہ نے اس ہمارے پیدا ہونے سے لے کر کے ہماری آخری سانس تک اس اللہ کے اتنے احسان ہیں ہمارے اوپر کہ ہم گن نہیں سکتے. ہم اس اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں, ہم اس اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. یہ احساس اگر آپ کے اندر رہے گا میرے پیارے ساتھیوں, تو اللہ سے آپ کا رشتہ انشاءاللہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. یہ چند باتیں تھی اللہ سے رشتے کے موضوع پر. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, رب العالمین ہم سب کو اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہم کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو توحید اور سنت کے راستے پر زندگی کی آخری سانس تک چلائے. اللہ شرک سے اور بدعات سے ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک میں امن چین اور سکون نازل فرمائے. اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری مسجدوں کی, ہمارے دینی اداروں کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.